حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب آپ کی ملاقات شہزادہ رسول امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ دوستوں، حضرت زہیر بن کین وہ مشہور صحابی رسول ہیں جن کا تعلق تاریخ کے ایک اہم واقعے معرکہ کربلا سے ہے۔ آپ کا مکمل نام زہیر بن کین البجلی تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بجیلہ سے تھا جو عرب کے مشہور قبائل میں سے ایک تھا۔ آپ کی پرورش ایک بہادر و جنگجو ماحول میں ہوئی اور قبیلے کی روایت کے تحت جنگی فنون میں آپ ماہر تھے۔ حضرت زہیر بن کین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات اگرچہ دستیاب نہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا میں ملاقات کے بعد کا حال تاریخ اور تاریخی روایتوں میں ضرور ملتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو اس ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہیر بن کین کے بارے میں ہے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ دوستوں، حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات سفر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات اگرچہ اتفاقیہ واقعہ تھا، لیکن کائنات میں اتفاقیہ نامی کوئی چیز نہیں، سب قدرت الہی سے ہوتا ہے۔ کس کو چننا ہے، کس کو بلند کرنا ہے، کس کو عزت دینی ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی منشا سے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات سے قبل حضرت زہیر بن کین کو امام حسین علیہ السلام سے اختلافات تھے، اور ان اختلافات کی وجہ سے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ آپ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کے قریب نہیں آئے۔ حج کے دوران جب امام حسین علیہ السلام حج چھوڑ کر کربلا کی طرف نکلے تو حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالی عنہ حج کر کے آئے۔ ایک مقام یا منزل پر آپ کو خبر ملتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بھی آپ کے ہی راستے پر جا رہا ہے، کیونکہ راستہ چونکہ ایک ہی تھا، حضرت امام حسین کا کارواں بھی ادھر ہی جا رہا تھا، اور یہ صحابی رسول زہیر بن کین کا قافلہ بھی اس ہی سمت کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت زہیر بن کین نے یہ روش اختیار کی کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے قریب ہمارا قافلہ نہ جائے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا کارواں کسی منزل یا مقام پر کسی ضرورت، پانی یا آرام کی خاطر ٹھہرتا تو حضرت زہیر بن کین اپنا قافلہ گزار کر آگے لے جاتے تھے اور اس مقام پر نہیں ٹھہرتے تھے، اور جہاں حضرت امام حسین نے نہیں ٹھہرنا ہوتا تھا، آگے بڑھنا ہوتا تھا، تو حضرت زہیر بن کین اس مقام پر رک جاتے تھے۔ یہ دونوں قافلے ایک ہی راستے پر اس طرح چل رہے تھے کہ جہاں امام حسین ٹھہرتے وہاں یہ نہ رکتے، اور جہاں یہ ٹھہرتے تھے وہاں امام حسین علیہ السلام گزر جاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ سفر کی ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ زہیر بن کین ان سے کترا رہے ہیں، ملنا نہیں چاہ رہے یا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ نہیں ملنا چاہ رہا تو میں کیوں ملوں، بلکہ خانوادہ نبوت کے شہزادے نے یہ کہا جب وہ ملنا نہیں چاہ رہا تو میں ملوں گا۔ چنانچہ جہاں زہیر بن کین نے پڑاؤ کیا تھا وہاں امام حسین نے بھی اپنا قافلہ روک دیا۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کو وہاں رکنا نہیں تھا، لیکن زہیر بن کین سے ملاقات کی خاطر آپ نے یہ عمل کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو حضرت زہیر بن کین کے پڑاؤ کی طرف بھیجا۔ روایت ہے کہ حضرت زہیر بن کین اپنے خیمے میں کھانا کھا رہے تھے، اور ایک طرف مرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، دوسری طرف خواتین کھا رہی تھیں۔ اسی وقت امام حسین کا قاصد ان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ حضرت زہیر بن کین نے کھانا کھاتے ہوئے اس قاصد کو جواب دیا اور پوچھا کہ کون ہو اور کیوں آئے ہو، جس پر قاصد نے کہا کہ میں امام حسین علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ قاصد سے یہ فکرہ سنتے ہی حضرت زہیر بن کین کا ہاتھ
کھانا کھاتے ہوئے رک گیا۔ حضرت زہیر بن کین نے تھوڑی دیر بعد اس قاصد سے کہا کہ کہہ دو جا کر میں نہیں آ سکتا، میں ملاقات سے معذور ہوں، اور کہنا کہ مجھے علم ہے آپ کے حالات کا، صورتحال کا، اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کا قاصد کھڑا تھا۔ یہ باتیں سن کر حضرت زہیر بن کین کی زوجہ زنانہ حصے سے نکل کر فوراً مردانہ حصے میں آتی ہے اور اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو جانتا ہے کس ہستی نے بلایا ہے؟ تجھے حسین ابن علی نے بلایا ہے، تجھے رسول اللہ کے فرزند نے بلایا ہے، تو جا ملاقات کر، تیری مرضی، تو ان کے مطالبے کو منع کر دے یا ان کی مدد کرنے سے انکار کر دے، لیکن ان سے ملاقات ضرور کر، ان کے بلانے پر یوں انکار نہ کر۔ اگر تو نہیں جائے گا تو یہ بے ادبی ہے اور تیرے جیسے انسان کے شایانہ شان نہیں۔ زوجہ کی یہ بات سن کر حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور قاصد کے ساتھ حضرت امام حسین سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ امام حسین کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ امام حسین سے اندر کیا باتیں ہوئیں، امام حسین نے کیا کہا اور حضرت زہیر بن کین نے کیا کہا، ان کے درمیان کیا معاملہ ہوا۔ تاریخ اس پر خاموش ہے۔ البتہ یہ ضرور کہتی ہے کہ چند گھڑیاں بہت مختصر سی ملاقات تھی، اور پھر زہیر امام حسین کے خیمے سے باہر آ گئے۔ لیکن اب زہیر بن کین کی حالت بالکل بدلی ہوئی تھی، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، اور آ کر اپنے کارواں اور قافلے والوں سے کہا کہ اپنا سامان علیحدہ کر لو اور میرا سامان الگ نکال دو، میں اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے منزل مل گئی۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ میرے اس دنیا کے جانے کے بعد میری غیر موجودگی میں تو دکھ سہتی رہے، تجھے میں آزاد کرتا ہوں۔ جس پر آپ کی زوجہ نے کہا کہ اے میرے زہیر، تجھے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ کیا ہو، لیکن مجھے معلوم ہے تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہید کر دیا جائے گا، اور جب تو شہید ہو کر رسول اللہ کے پاس جائے تو وہاں بی بی فاطمہ سے درخواست کرنا کہ میری شفاعت کے لیے اپنے بابا سے سفارش کرنا۔ دوستوں، اور پھر حضرت زہیر بن کین نے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں معرکہ کربلا میں حصہ لیا۔ آپ کی وفاداری اور دلیری کی مثالیں کربلا میں جا بجا ملتی ہیں۔ آپ نے جو امام حسین علیہ السلام سے عہد وفاداری کیا وہ آخری دم تک کربلا میں نبھایا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب معرکہ زوروں پر تھا اور یزیدی افواج نے شدید حملے شروع کیے تو زہیر بن کین نے جان کی پرواہ کیے بغیر امام حسین علیہ السلام کا دفاع کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت کی منزل پار لی، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ کربلا کی خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ناقابل فراموش مثال قائم کی۔ آپ کی قربانی اور وفاداری کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ وفادار ساتھیوں میں سے تھے جنہوں نے حق و باطل کی جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کی بہادری، وفاداری اور قربانی کی داستان آج بھی دلوں میں زندہ ہے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔